بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر فضلی صاحب، بہت بڑی بات ہے، اور آپ ویسا ہے بھی ایک نائس ہے، اور ویسا بھی آپ ریسرچر ہے، ویسا بھی آپ کو ایک پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ریسرچ بھی ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی فارمیسی میں کی ہے نا؟ جی بالکل بالکل بالکل، آپ کو اچھی طرح یاد ہے، بالکل ٹھیک بالکل مجھے ہے۔ یاد ہے ڈاکٹر صاحب، کیسے بھول سکتا ہوں آپ کو، اتنے اچھے ہیں آپ، اور ہمارے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی ہمیشہ، اور یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں ہیلنگ، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں وہ جاری رفتہ قیامت جاری رہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ رہیں گے، آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنٹ اور آپ جیسے خدمت گزار، دل سوز، مہربان لوگ جب اس سلسلے میں آ جاتے ہیں تو انسانیت کے ساتھ ان کو ایک اور اپنے ساتھ ایک انسانیت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ان کو ایک محبت ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے سلسلہ تو یہ جو ہے انشاءاللہ تعروض قیامت چلتے رہیں گے، ہم نہ بھی ہو اس دنیا میں یہ سلسلہ اچھائی کا ہے، خوبی کا ہے، مفید ہے، تو یہ چلتے رہیں گے، اور ہر لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے صحیح ہے، بالکل جی ٹھیک ہے، بالکل بالکل صحیح ہے۔ اب میں نے کچھ بہت ہی جو سیریس قسم کے کیسز تھے ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ، تھیلیسیمیا ہے، ایپیلیپسی ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، اب ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بالکل بالکل ہو جائیں گے، بالکل ہوں سید گے۔ کاظم صاحب سے ابھی بات تفصیل کے ساتھ ہوئی پشاور میں، جی کے ساتھ بھی میں نے ایکسچینج کیے تھے ویوز، بہت اچھا ان سے گائیڈنس بھی، ہیلپ بھی لی ان کے تجربات سے جو ان کے پرانے تجربات ہیں، جی اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ آج رات کو ایک پروگرام تھا جو کل رات گزری ہے، جی پروگرام تھا یہ برمودا ٹرائی اینگل پہ، جی جی اور جی وہ جو زبردست انرجی اس کے اندر ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا تعلق کچھ اس کے ساتھ بھی ہے جو انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، اس کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں وہ سورج کے خاص قسم کی انرجی کبھی کبھی ریلیز کرتا ہے، جب وہ ریلیز کرتا ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جو چیز بھی اس کے درمیان آتی ہے وہ نیچے کھنچ کے چلی جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں کچھ ریسرچ اس کے ساتھ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا انرجی کا، کیونکہ انرجی سٹیز ان دی ٹرائی اینگل، جو ٹرائی اینگل کو پھر سورج کی جو راؤنڈ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، آئی ڈونٹ نو، یہ اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر ان سے یہ جو فائبر آپٹکس والے ہیں انہوں نے یہ بھیجا تھا پروگرام، اگر ان سے مل سکے کاپی تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی کام ضرور کرنا کی ضرورت ہے۔ بالکل ڈاکٹر فضلی صاحب، بات یہ ہے کہ اس کا تو کوئی تعلق اس چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس کی کوئی تعلق ٹرائنگل یا برمودا کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک شفائی طاقت ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، پہلے سے موجود ہے، جو مچھلی کی طرح جس کے اندر ہم تیرتے ہیں، اور اگر اس انوائرمنٹ سے ہمیں نکالا جائیں، فضا میں خلا میں لے جائیں، تو وہاں ہماری باڈی فنش ختم ہو جاتے ہیں۔ خلانور جب یہاں سے جاتا ہے تو اس انوائرمنٹ کو ساتھ لے جاتا ہے، آکسیجن کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہاں کے لباس کو ایسے بناتا ہے جو اس کی باڈی کو ٹیمپریچر اور چیزوں کو برقرار رکھے اور وہ آکسیجن اس کو مل سکے۔ تو اس لیے یہاں سے جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں تو اسپیس سے تو بہت سے ایسے مضر شعاعیں ہیں جو مثال کے طور پہ گیما ریز ہے، ایکس ریز ہے، اور الٹرا وائلٹ مائکرو ویو ہے جو کہ انفراریڈز ہے، مائکرو ویو جو ہماری باڈی کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہیلنگ پاور ہے، اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہیلنگ پاور سے اس کا تعلق ہے، اس پاور سے تعلق ہے۔ ویسے بہت سے زمین کے اندر تو بہت سے سینٹرز ہیں۔ ذہن میں آ رہی تھی قرآن مجید کی سورہ نور میں جو اللہ نور السماوات والارض، وہ پوری آیت ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، مجھے ہم سوچتے ہیں، میں بھی سوچوں گا انشاءاللہ، کہ وہ جو اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ اس کی مثال ایک وہ چراغ جیسی ہے، اور چراغ ایک اس میں پوری تفصیل سے دیا گیا ہے قرآن مجید کی سورہ نور میں۔ تو جو نور ہے وہ بھی ایک انرجی کی فارم ہے، آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ کوئی تعلق اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، شفا مل جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے نا،
تو دین کے حوالے سے اگر ہم سٹڈی کریں تو یہ پیور ایک ڈیوائن فورس ہے، پیور ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نا. بالکل درست ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ برمودا کی ٹرائنگل کی طرح ہمیں کھینچتے ہیں نیچے نا، ہمیں تو ہماری باڈی کو یہ بناتے ہیں، اور ہمیں زندگی میں ہمارے کتنی چینجز آتے ہیں، کتنی تبدیلیاں آتے ہیں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھ لیے کہ 100 لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے آپ نے ان کا علاج کیا، اور اس سے بہت سی بیماریاں کیور ہو گئے الحمدللہ. جی بالکل. وہ ایسے تھا کہ جمعہ کا وقت تھا، تو میں نے جمعے کے بعد میں نے کہا جی بجائے دعا مانگنے کے فرض کے بعد آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. تو جو بیمار ہیں وہ ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں بٹھا لیا اور باقی لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. میں نے کہا بھی آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحت ہو جائے. صحیح. اور پھر اس کے بعد وہی آپ کا جو پروسیس تھا اس کو کیا، اور پھر ان سے پوچھا بھائی آپ بتائیے کہ جو ٹھیک ہوئے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بس شفا دی بہت سارے لوگوں کو. تو ہم نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جناب سمدہ صاحب کا یہ سمدہ ہیلنگ جو ہے سمد پروفیسر صاحب کی یہ مہربانی ہے، تو بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھا. اور آج موضوع کے مطابق آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کوئی نیچرل طریقے سے ہم معدے کے پرابلمز کو اور آنتوں کے پرابلمز کو کیسے کیور کیا جائیں؟ آنتوں کے اور معدے کے پرابلم کو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو اسی جو ہے نمبر 1 2 اور 5 کو استعمال، سائی 1 2 اور 5 کو استعمال کروں گا. سمدہ کو استعمال کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں جی، سمدہ کو بالکل. اب تو جب سمدہ لے لیا تو پھر سمدہ کو انشاءاللہ استعمال کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا ٹھیک ہوا بھی ہوگا. اس 100 لوگوں میں سے اگر آپ پوچھیں کہ ان کو کیا کیا پرابلمز تھے اور کیسے کیور ہوئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل معدے کے پرابلمز، آنتوں کے پرابلم بالکل کیور ہو جاتے ہیں سمدہ سے. میں نے ایکچولی میرا ایک بیٹے کو پرابلم تھی معدے کی، تو کل اس کو شام کو میں نے بٹھا کے اپنے سامنے وہی 1 2 اور 5 دیا تھا، اور پھر اسے پوچھا تھا کہ اب کیا حال ہے تمہارا، تو کہنے لگے جی اب تو میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ. وہ میرا تجربہ بہت اچھا تھا کل رات کا. بہت پرانی تکلیف تھی، کئی سالوں سے ہے. تو کل تو ریلیف لگ رہا تھا. انشاءاللہ اس کو میں نے کہا تم ریپیٹڈ لیتے رہو، انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز اور ویکس انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا. جی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا تھا، ایک آدمی کے آنکھ کے اوپر جیسے واٹر ہوتا ہے، بن گئی تھی پانی کا جیسے ہوتا ہے پاکٹ. اس کو میں نے سمدہ ہیلنگ دی، تو مجھے کہنے لگا اگلے دن آ کے کہ مجھے ہلکا ہلکا درد اس میں محسوس ہوا. میں نے کہا فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ صحت کی طرف ہے. پھر یہ دوبارہ اس کو میں نے دیا، آج کو آئے گا، شام کو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا ابھی تک چھوٹا تو نہیں ہوا، مگر اس نے کچھ ہلچل اس میں محسوس ہوئی تھی. صحیح بالکل. تو آج شام کی ہماری میٹنگ ہے جو ٹیوزڈے کو ہوتی ہے، انشاءاللہ 30-40 بندے آئیں گے. تو یہ ہماری فری ایک ہوتی ہے ہیلنگ کا سیشن آج شام کو جو ہوگا ہمارے گھر پہ. بہت اچھا، بہت زبردست. اور انشاءاللہ اس دفعہ میں آؤں گا، آپ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لے آئیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل. ہاں میں بھی آؤں گا آپ کے، ہاں میں بھی آؤں گا، اور آپ نے ضرور ان لوگوں کو انشاءاللہ ٹریننگ دیں گے ہم. اور آپ آگے ماسٹر پہ آپ جیسے لوگ ضروری ہے کہ آئیں، ماسٹر کریں، اور پھر آگے اس سلسلہ کو بڑھائیں. انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تھوڑا تجربہ ہو جائے، پھر ماسٹر کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے. بالکل انشاءاللہ. بہت اچھا بہت اچھا. 1 مہینے میں آپ کو کافی تجربات ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. صحیح ہے. بہت اچھا. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت پرابلمز ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس چیزوں سے انشاءاللہ بہت سے بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ غذائیں جو ہم لیتے ہیں وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے معدے میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں. آج کل کے غذائیں جتنی بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ تمام کے تمام دھوکہ ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ ہمارے وجود خراب کرتے ہیں. یہ بظاہر کھائیں گے تو ہمیں بڑا سکون آ جاتا ہے، ہاں بڑا مزہ آیا، کھا لیے وہ فلاں،
بالخصوص نان کھا لیں. ہم کہتے ہیں نان آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ اس سے جو اصل جو میٹیریل ہے اس کو نکال لیتے ہیں, گندم سے اصل میٹیریل کو نکال لیتے ہیں, کیونکہ اصل میٹیریل گندم کا جو ہے اس کا چھلکا ہے. چھلکے سے آپ کے گندم کے چھلکے سے آپ کے اس میں پروٹین ہوتی ہے, فائبر ہوتی ہے, تو وٹامن بی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی چربی بھی برن کرتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ کے معدے کو بہت سٹرونگ کرتا ہے اور انتڑیوں کو. تو اس پہ احتیاط کریں, اس پہ بات کرتا ہے, بہت سی چیزوں کو احتیاط کریں. میں آپ کو اس کی سے پردہ اٹھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس چیزوں کو. بہت سے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں. تو بات کرتے ہیں, اس پہ ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ سنائیں کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں آپ کا اسٹوڈنٹ وسنت فرام کراچی. وسنت یس یس جی, کیا حال ہے وسنت بھائی؟ ٹھیک ہو, اچھے ہو؟ بالکل سر, آپ کی دعائیں. اچھا جائے, بہت اچھا. آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر, مطلب یہ میں سمدھا کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آج کا جو ٹاپک ہے میدے کے جو مسائل, انتڑیوں کے پرابلم, صحیح, یہ تو آپ سمدھا کے ذریعے جو ہے آپ اس کو ریلیف آپ دے سکتے ہیں. جی بالکل, سمدھا کے ذریعے تو بالکل ممکن ہے. وسنت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ٹپ بتا دیں جو مثال کے طور پہ سمدھا سے تو کیور ہو جاتے ہیں, اور یہ تو ٹرو بات ہے کہ الحمدللہ اس سے بیماریاں کیور ہو جاتے ہیں. کوئی اور ٹپ بتا دیں, کوئی ایسا نیچرل طریقے سے, کوئی قدرتی طریقے سے بتائیں. کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ٹپ؟ وسنت, آپ یہاں ہیں؟ ہلو, ہاں, میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئے. ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. اور ساتھ میں بتا رہا تھا آپ کو وٹامن بی جو کم ہو جاتی ہے بہت سی چیزوں میں, اور غذاؤں میں صاف کر دیتے ہیں, ہر غذا کو ابال کے ختم کر دیتے ہیں. یاد رکھنا, میں کبھی تجویز نہیں کروں گا, بازار کے پیک شدہ چیزوں سے بالکل پرہیز کریں, ختم کر دیں اس کو, اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ لیں تو بہتر ہے. کبھی بہت مجبوری ہو جاتے ہے کہ آپ مثال کے طور پہ بہت مجبوری آپ کو ہوتی ہے کہ خدا نہ کرتا کوئی ایسے کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پیاس لگی آپ کو, تو آپ پانی لے لیں, وہاں سے پانی پیئیں بجائے اس کے کہ جوس پینے سے. بہت بھوک لگی ہے آپ کو, یا کبھی تو لوگ شوق سے نان لے آؤ, تو نان کی وجہ سے اس کی چربی بھی بڑھتے ہیں, معدہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. یعنی ایک مثال ہے نان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نان ہے, ایسی کئی مثالیں ہیں جو کہ میں بتا سکتا ہوں. میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ بازار کے غذائیں ہیں, کتنے مضر اثرات ہیں اس میں, کتنے مضر کیمیکلز ہیں اس میں جو آپ کی باڈی پہ بہت برا اثرات کرتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ, اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, کون بات کریں؟ سر میں وسنت بات کر رہا ہوں. آئی تھنک فون کٹ گیا. چلو, آپ نے اچھا ہوا دوبارہ بات کہی, بہت اچھا. وسنت, آپ سے میں یہ بتا رہا تھا کہ سمدھا سے تو بالکل ٹھیک ہے, کیور ہو جاتے تھے, ہماری یہی باتیں ہو رہی تھے. کوئی ٹپ بتا سکتے ہیں وسنت؟ سر ٹپ میں سمدھا سے بڑی ٹپ سر کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, سمدھا تو ٹھیک ہے, وہ تو کام کرتے ہیں الحمدللہ, وہ تو کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس. جی بالکل. یہ سمدھا سے اچیومنٹ لینے کے بعد میری اپنی پرسنل بات کرتا ہوں. صحیح کہ میری جو سانسوں کی جو روانی ہے, سانس لینا, باہر نکالنا, اندر ایک بیلنس آ جاتا ہے. ماشاءاللہ, بالکل. بعد جو ہے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں, دھیان کرتا ہوں, دھیان میں بیٹھتا ہوں. ماشاءاللہ, تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے جو نا میں بیٹھتا ہوں, صبح اور رات کو. صحیح. تو اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب آپ کا بیلنس آتا ہے تو آپ کا آٹومیٹکلی جو آپ کے جو سسٹم ہے نا, جتنے بھی
آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہو گیا، میٹابولزم سسٹم ہو گیا، کیٹابولزم سسٹم ہو گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سسٹم ہیں وہ آٹومیٹکلی نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر.